زلزلہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الترمذي حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري قال حدثنا حسن بن مسلم العجلي قال حدثنا ثابت قال الإمام أحمد رحمة الله عليه حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي أن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. فقال له الرجل كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال فقرأ من ذوات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال اقرأ ثلاثا من المصبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل ولكني أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة جامعة فأقرأه. إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا فرغ منها قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويهل. ثم قال علي به وجاءه فقال له أمرت يوم الأضحى جعله الله عبدا لهذه الأمة. فقال له الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منية أنصى فأضحي بها. قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتكس شاربك وتهلك عارضك وذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقري به. اس حدیث مبارک میں ہے عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضور مجھے قرآن پڑھائے. آپ نے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ وہ صورتیں جن کی ابتدا حرف را سے ہو رہی ہے وہ پڑھو.
تو اس آدمی نے کہا کہ حضور میرا عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب دل بھی میرا سخت ہے، میری زبان بھی بھاری ہے، اب میں ایسے تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو کہ تم ذوات حامیم، جن صورتوں کے اول میں حامیم ہے ان کو کہتے ہیں ذوات حامیم، تو وہ پڑھو۔ اس نے کہا حضور میں وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی بہت لمبی صورتیں اور میرا بڑھاپا ہے، میں یاد ہی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو 3 صورتیں تم مسبحات میں سے پڑھو، یعنی جن کی ابتدا میں تسبیح کا ذکر ہے، سبح للہ یسبح، ان کو مسبحات کہتے ہیں، اور جن کے اول میں حامیم ہے، حامیم تنزیل الکتاب، حامیم عین سین کا، تو ان کو ذوات حوامیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میں وہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ تو مجھے کوئی ایک ایسی صورت پڑھا دیں جو ہر مسئلے میں جامع ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر یہی صورت پڑھائی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، آخر تک۔ جب حضور پاک نے یہ صورت اس کو پڑھا دی اور فارغ ہو گئے تو اس بندے نے کہا کہ والذی بعثک بالحق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے نا، بس میں انشاءاللہ اسی پہ قائم رہوں گا، نہ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ ثم ادبر الرجل، اس کے بعد لوٹ کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح الرویحل، افلح الرویحل، افلح الرویحل، وہ جانے والا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کہ اگر اسی صورت پر بھی اس کا پورا عمل ہو گیا تو کامیاب ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ علیہ ابھی، اس کو واپس بلاؤ میرے پاس۔ فجاءه فقال له امرت بيوم الاضحى جعله الله عيدا لهذه الامه، آپ نے فرمایا کہ یوم الاضحى جو ہے یعنی عید الضحیٰ کا دن جو ہے، اللہ نے اس کو اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام کے اندر جو ہے نا، جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے قرآن میں، حدیث میں، عمل رسول میں، عمل صحابہ میں، اللہ نے یہ 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر جو ہے رمضان کے آخر میں، اور عید الاضحیٰ جو ہے انشاءاللہ وہ حج کے آخر میں کہ 9 تاریخ کو وقوف ہوگا اور 10 کو عید ہوگی۔ تو یہ 2 عیدیں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں۔ اس کے علاوہ جتنی اعیاد بنائی گئی ہیں کہ یہ عید میلاد ہے اور یہ عید نوروز ہے اور یہ عید غدیر خم ہے، یہ عید بابا شجاع الدین ہے اور یہ عید فلان ہے، یہ سارے بدعات ہیں، محدثات ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس پہ کبھی حضور پاک نے اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے۔ یہ بعد میں لوگ آتے گئے اور حالات کے مطابق یہ چیزیں بنتی گئیں، پھر جو چیز ایک دفعہ بن جائے نا پھر رواج بڑھ جاتا ہے، پھر اس پر قوم عادی ہو جاتی ہے، ورنہ آیات ہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایسی عید دی ہے میری امت کے لیے کہ یوم الاضحیٰ جو ہے یہ عید ہے میری امت کی، تو اس دن لازمی آدمی کو قربانی کرنی چاہیے، یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی علماء فرماتے ہیں اس کے بعد اپنے ضروریات زندگی کے علاوہ بھی کچھ پیسہ گھر میں موجود ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ یوم الاضحیٰ کی جو قربانی ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے بعد پھر تمام انبیاء نے، حتیٰ کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل فرمایا ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ اپنے گھر کے ہر بندے کی طرف سے ہوتی ہے، جو گھر کا بڑا ہے وہ اپنی بھی قربانی دے گا، بیوی بچے اور ان کی بھی قربانی دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں مثلا اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ قربانی کریں تو وہ بھی جائز ہے، یاد رکھو۔ مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔
اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے نام سے قربانی کرتے تھے، کیونکہ یہ علماء کا اتفاق ہے کہ عبادات مالیہ ہیں یا عبادات بدنیہ ہیں، اگر تم کسی دوسرے کے لیے کرو گے تو اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے اور تمہیں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ مثلا آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے کسی کو بخش دیا ہے، اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے اور آپ کو بھی ثواب دیں گے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں فلاں رشتے دار کو ملے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، قربانی کی ہے، ان سب چیزوں کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر مسلمان اس کے جو اقارب ارحام رشتے دار فوت ہو گئے ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، چچے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، وہ سب تمہارے خیرات کے اور تحفے کے منتظر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان پر کوئی مشکل ہے، ان پر کوئی مصیبت ہے تو اللہ آسان فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے، روایت تو اسرائیلی ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو تو علماء قبول کرتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ بھئی میں تو جاہل رہ گیا، میں تو نہیں پڑھ سکا، لیکن میرا یہ بچہ جو ہے نا چھوٹا، یہ جب اس قابل ہو جائے تو اس کو تم نے قرآن ضرور پڑھانا، اور کوئی علم پڑھے نہ پڑھے لیکن قرآن اس کو ضرور پڑھانا۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال وہ بندہ جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی جو ہے جب عدت سے فارغ ہوئی تو اپنے بیٹے کو لے کر مسجد میں گئی مولوی صاحب کی خدمت میں کہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھایا کر۔ انہوں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، بچے کو بٹھا دو اور اس ٹائم پہ بھیج دیا کرو اور اس ٹائم پہ لے جایا کرو، جو کہ یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو مولوی صاحب نے جب اس کو بٹھلایا اور اس کو بعد الف بے شروع کرائی اور حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پہنچا اور بچے نے بھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے فرمایا کہ ملائکۃ العذاب، میرے فرشتے جو اس لڑکے کے باپ کی قبر پہ عذاب کرے، عذاب اٹھا لو۔ اب میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھے اور اس کے باپ کو عذاب دے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جن کے والدین اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، تو اس کی دعاؤں سے، اس کے قرآن پڑھنے سے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولادیں قرآن کی حافظ بن جاتی ہیں، قرآن پورا اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، اور پھر ہر رمضان میں کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن سناتے ہیں، تو ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ہندو تھا، اس کی لڑکی جو تھی نا جی، وہ ایک ساتھ کے ہمسایوں کے گھر میں جاتی تھی اور وہ مسلمان تھے اور صحیح مسلمان تھے۔ وہ جب ان کے گھر میں جا کے دیکھتی کہ عورتیں وضو کر رہی ہیں اور پھر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، پھر عورتیں کوئی کتاب کھول کے بیٹھتی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، تو اس کو بڑا خوشی ہوتی کہ پتہ نہیں کر کیا رہے لیکن ہے کوئی اچھی چیز، تو وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی۔ حتیٰ کہ اس نے پوچھا کہ اماں جان اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی تم ہندو ہو، تمہارا باپ بھی ہندو ہے اور متعصب ہندو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمسائے ہو تمہارے تو ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا بس آپ ایک چیز کو چھوڑے، آپ مجھے بتائیں اسلام کہتا کیا ہے؟ تو بہرحال اس بی بی نے اس کو اسلام کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے لکھے ہوتے ہیں نا وہ پڑھانے شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر اس نے کہا کہ بی بی مجھے کلمہ پڑھائے۔ بی بی نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئی، نماز سکھلانے۔ انہوں نے کہا باپی کو خیال رکھنا، اپنے باپ کے سامنے ایسی بات کبھی نہ کرنا ورنہ ہم مسائل ہو گئے، وہ صاحب کہیں گے کہ ان لوگوں نے بگاڑا ہے میری بیٹی کو۔ اور پھر یہ ہندو مسلم فساد شروع ہو جائیں گے، اسی طرح تو فسادات ہوتے ہیں نا۔
نے کہا نہیں میں چھپاؤں. تو وہ لڑکی چھپ کے نمازیں بھی پڑھتی رہی, قرآن بھی پڑھتی رہی, لیکن ایک دن اس کے باپ نے دیکھ لیا. متعصب ہندو تھا, سمجھدار بڑا تھا. اس نے کہا کہ اب اگر میں لڑکی پہ تشدد کرتا ہوں تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا اور لڑکی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. اس نے بلایا, سمجھا, نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے تم نماز پڑھتی ہے تو مسلمان ہو گئی ہے. اور نے کہا اب آپ ناراض ہو, راضی ہوں, مسلمان تو میں ہو گئی. اس کے باپ نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ لڑکی جو ہے نا, یہ کوئی کام بھی کرے, روٹی پکانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پانی بھر کے لائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانے پہ بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن, ہر بات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. وہ آگ کی طرح جل جائے لیکن چپ رہے. اس نے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ بنایا. اس نے کہا کوئی ایسا حل کروں کہ لاٹھی بھی سانپ بھی بھر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس نے ایک سپیرے سے جا کے بات کی کہ کوئی ایک مجھے زہریلا سانپ دو. اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میرے گھر میں یہ حال ہو گیا ہے, میرے گھر میں مساعد میں مسلے ہیں اور مسلوں نے نقب لگائی, میری بیٹی مسلمان ہو گئی اور وہ ہر وقت ہمیں چڑھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کپڑے پہنتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نے کہا ایک خوبصورت لکڑی کی صندوق چی لے آؤ, اس کے اندر اس سانپ کو رکھو اور وہ رات کو تم 10-12 بجے آ کے آواز دینا, میں آؤں گا تو وہ صندوق کی وجہ دے دینا, باقی اگلا کام جو ہے میں پھر کروں. اور نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ہم نے پیسے لے لیے, جو بھی ہوگا کیا, انہوں نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں. اس نے ایک بڑی خوبصورت سی صندوق جی میں وہ سانپ رکھوایا, اس کو بند کیا. رات کو اس نے آواز دی, وہ گیا اور صندوق چی لے کے آیا اور بیٹی کو اٹھایا کہ بیٹی اٹھو, یہ ایک میرا دوست ہے, اس کے زیورات ہیں, بڑے قیمتی اس کے جواہر ہیں, اس نے امانت رکھی ہے, یہ لے جاؤ اور کسی بڑی صندوق میں محفوظ کر کے رکھ دو, لیکن کسی کو بتانا نہیں کیا ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جا کے صندوق کی رکھ دی. وہاں بھی بڑی صندوق کھولی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد اس نے اس کو سمجھایا ایک اور دوست کو کہ تم رات کو آنا, میرے دروازے پہ آواز لگانا, اور آواز دے گا میں آ جاؤں گا, پھر تم چلے جانا. وہ آیا, آواز دی, وہ چلا گیا. اس نے کہا بیٹی ایسا کرو, اٹھو جلدی سے وہ صندوق لے آؤ, جس نے قرضہ جس نے امانت رکھوائی تھی وہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے, کل وہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہو گئی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صندوق کھول کے اٹھائی, چھوٹی سی صندوق تھی, اور لے کے باپ کے پاس آئی. انہوں نے کہا یہی صندوق ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بیٹا دیکھا تو ہوتا ہے اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا باجان یہ لوگوں کی امانت ہے, میں دیکھ کے کیا کروں گی. انہوں نے کہا پھر بھی دیکھو تو صحیح, تالا تو نہیں لگا ہوا, ایسی کنڈی بند ہے. اندھیری تھی, رات تھی. اس لڑکی نے اس صندوق کو کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اندر ہاتھ ڈالا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے اٹھایا تو موتیوں کا ہار جگمگا رہا ہے. بابا یہ کہہ رہے گا یہی تو ہے, اس کے اندر ہار رکھا ہوا, اتنا قیمتی ہار تمہارے پاس کون امانت رکھ کے چلا گیا؟ اس نے کہا بیٹی ہار رکھ کے کوئی نہیں گیا, یہ تیری اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے.
کہ اللہ نے سانپ کو ہار میں بدل دیا، مجھے بھی کلمہ پڑھوا دو، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے کو محض یعنی ایک بچی کی وجہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعجاز اللہ نے دکھلا دیا۔ تو اس لیے بہت سارے علماء نے اور بہت سارے اولیاء اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو، کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، نقصان آ رہے ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم ایک تسبیح روز پڑھے، اور ہر کم کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ ویسے بھی حکم ہے کہ کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو شان والا ہے اگر اس کے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو تو وہ کام جو ہے ناکام ہوتا ہے اور وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک کلمہ مبارک میں کتنی برکات رکھی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی اسم ذات بھی ہے، اسماء صفات بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور جب آدمی اس ذات سے، اس رحمان سے، اس رحیم کے نام سے مدد پکڑتا ہے تو پھر کیسے مدد نہیں ہوگی؟ تو اس لیے حضور پاک نے بھی اس کو یہ صورت سمجھا دی، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میرے پاس کوئی قربانی کے لیے کوئی اونٹنی، کوئی بکری نہ ہو، ماں سوائے اس کے کہ کوئی نر نہیں ہے، صرف مادہ ہے، تو کیا وہ بچے والی اس ذبح کا اپنے فرمایا اس کو ذبح نہ کرنا، لیکن یہ کرو کہ تاخذ من شعرکا، تم اپنے بال بھی، اپنے ناخن بھی، مونچھیں بھی، اپنے بدن کو صاف کرو، بس گویا کہ تم عید کی تیاری کے لیے یعنی اپنا بدن بھی صاف کرو، اپنے ناخن بھی کاٹو، اپنے بال بھی بناؤ اور غسل کرو اور نماز، بس اسی میں اللہ تیری قربانی قبول فرما لے گا۔ اگر تمہارے پاس ایک چیز نہیں ہے اور ایک ایسا منیہ ہے کہ جو بیچاری بکری ہے، بچوں والی ہے، بکری ہے دودھ دے رہی ہے، تو باقی بچے تو نہ محروم ہو جائیں۔ وقال الترمذي حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري قال حدثنا حسن بن مسلم بن صالح العاجلي قال حدثنا ثابت البناني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حسن بن مسلم۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے حضرت انس سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی یہ سورت تلاوت کرتا ہے اذا زلزلت، تو گویا اس نے آدھے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی متابع نہیں۔ وقد رواه البزار محمد بن موسى الجويني عن حسن بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد، یہ سورج جو ہے تعدل ثلث القرآن، یہ گویا تیسرا حصہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ وَإِذَا زُلْزِلَتْ، یہ تعدل ربع القرآن، یہ قرآن کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ هذا لفظ وقاضي ايضا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا امام بن ادراني قال حدثنا طارق قال قال رسول الله اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن ثم قال غريب لا نعرف الا من المغيرة۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی سورت اذا زلزلہ پڑھے تو اس کو آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اگر سورت اخلاص کو لو اللہ احد پڑھے تو اس کو تیسرے حصہ قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اس کو گویا کہ ربع قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں الحاق الادنی بالاعلی، قرآن پورا پڑھنا اور 3 دفعہ کل پڑھنا، یہ تو آدمی 5 منٹ میں پڑھ لے گا، پورے قرآن پڑھنے کے لیے تو 20 گھنٹے چاہیے۔ لیکن اس کے برابر ہو جانے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ادنا کو اعلیٰ سے ملا دیا جاتا ہے تو اس کی شان بلند ہو جاتی ہے،
اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ قرآن پاک کے مسائل مہمہ کیا ہے، توحید ہے، قیامت ہے، رسالت ہے، تو جب اس نے قل هو اللہ احد پڑھا تو گویا ایک توحید والا مسئلہ تو آ گیا، لہذا سلسل قرآن کے برابر۔ قل یا ایھا الکافرون میں چونکہ برات من المشرکین ہے تو لہذا اس کو چوتھے حصے کے برابر ثواب مل گیا۔ اور اگر قیامت کا ذکر آ گیا تو اس کو اللہ پاک نے چونکہ قیامت پر ایمان لانے سے ہی سارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ جن بندوں کا قیامت پر ایمان ہی نہ ہو، مرنے پر ایمان ہی نہ ہو، اٹھنے پر ایمان ہی نہ ہو، وہ کیوں اعمال صالحہ کرے؟ ان کے لیے تو بس یہی دنیا جنت ہے نا، کھاؤ پیو عیش کرو اور مر جاؤ۔ یہ تو حلال اور حرام کا فرق وہ کرتا ہے جس کو خیال ہے کہ قیامت ہوگی، حساب ہوگا، میزان ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہوگا، تو وہ ڈرتا ہے کہ بھی میں کوئی غلط کام جو ہے نہ کروں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ الحاق الادنی بالاعلی۔ وقال ايضا حدثنا عقبة بن مكرم الأمي البصري قال حدثني ابي فديك قال اخبرني سلمة بن وردان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن صحابي هل تزوجت يا فلان قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عندي ما اتزوج قال أليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله الفتح قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن تزوج ثم قال هذا حديث حسن تفرد بهن ثلاثهن الترمذي لم يرون غيره من اصحاب الكتب۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ایک آدمی سے فرمایا، ایک صحابی سے، کہ تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کس کی تھی؟ کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ مال نہ دولت نہ گھر نہ در، تو میں کہاں سے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا آپ کے پاس قرآن ہے؟ قل هو اللہ کہتے ہیں یہ سلسل قرآن ہے۔ قل یا ایھا الکافرون تمہیں آتی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آتی ہے، یہ بھی رب القرآن ہے۔ اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ، ہاں یا رسول اللہ یہ سورۃ یاد ہے، یہ بھی رب القرآن ہے۔ میں کہا کہ حضور نے فرمایا اچھا اذا زلزلت بھی آتی ہے؟ نے کہا ہاں یا فرمایا نصر کو تمہارے پاس اتنی قرآن کی نعمت ہے، تم تو بہت بڑے غنی ہو، شادی کرو۔ اس حدیث مبارک میں تو یہ واقعہ ہے۔ ایک حدیث مبارک اور ہے جو سیاہ ستہ میں بھی ہے، وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے وَامْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ۔ اگر کوئی عورت آ کر اپنا آپ پیش کر دے اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے پیغمبر قبول کر لیں، اللہ نے فرمایا آپ کے لیے یہ بھی جائز، لیکن صرف آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اور کے لیے تو پھر نکاح کی ضرورت ہے نا، نکاح ہو، خطبہ ہو، گواہ ہو، حق المہر ہو، لیکن آپ کے لیے کچھ ہونے کا میں نے ہبہ کیا، آپ نے قبول کر لیا، بس وہ آپ کی بیوی ہو۔ یہ معنی ہے کہ آپ کے لیے خاص ہے، کہ یہ بات کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، حضور خاموش بیٹھی، وہ عورت بھی کھڑی رہی۔ اب حضور نہ نام فرماتے ہیں، نہ لا فرماتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، نہ اقرار کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور اگر آپ کو غرض نہیں ہے، آپ شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیوں؟ اگر غرض ہوتی آپ ہاں فرما دیتے، تو اس کا شادی میرے ساتھ کر دیں۔
حضور نے فرمایا حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے کرو فلتمس خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ اب لوہے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے، حضور نے کیسے فرمایا؟ یاد رکھو لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام، انگوٹھی ہو چین ہو یا گھڑی کی چین اگر لوہے کی ہے تو حرام۔ سوچنے کا حضور میں ڈھونڈنے تو تب جاؤں نا، مجھے تو پتہ ہے نا میرے گھر میں تو چٹائی کے سوا کچھ نہیں ہے اور کپڑا یہی ہے جو میں نے لپیٹا ہوا ہے، تو کہاں سے انگوٹھی مل جائے گی؟ تو مانا حضور کا یہ تھا کہ کوئی تھوڑی سی چیز بھی ملے تو لے آؤ، یہ نہیں تھا کہ ضرور تم لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ مانا تھا کہ ولو شیئا یسیرا قلیلا ولو خاتما من حدید، انہوں نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا حل معک من القرآن شیء، تمہیں قرآن میں کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھائی سورہ قضا 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 فلاں سورت یاد فلاں سورت یاد فلاں سورت یاد فلاں سورت، میرے قرآن کی اتنی صورتیں۔ فلاں آپ نے فرمایا چلو میں انہی صورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، تم اس کو یہ پڑھا دینا۔ تو اس بی بی نے بھی قبول فرما دیا کہ جب حضور پاک نے میرا نکاح کر دیا ہے، حضور پاک نے میرا رشتہ کر دیا ہے، تو بس اسی میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے اب اس میں بھی یاد رکھیں کہ ائمہ کرام کے بڑے طویل بحثیں ہیں کہ کیا حق المہر میں قرآن عوض بن سکتا ہے بزوں کا کہ نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھی تم ابھی اس کو قرآن پڑھاؤ، جب اللہ پیسے دیں گے بعد میں حق المہر دے دینا۔ حق المہر معجل بھی ہوتی ہے مؤجل بھی ہوتی ہے، قرآن نہیں عوض بن سکتا عورت کے بزوں کا۔ بعض امام فرماتے ہیں جب یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ بس اس کو یہ صورتیں پڑھا دینا، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بندے کے لیے خاص حکم تھا، ورنہ حضور نے اور کسی کا نکاح قرآن کے عوض میں نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا اور اللہ کے پیغمبر نے کر دیا، ورنہ حق المہر میں لازم انسان کو کوئی چیز دینی چاہیے، سونے کی چاندی کی، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، مکان، یعنی جو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے وہ آدمی کو دینا چاہیے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک میں اس طرح روایت ہے۔ اب فرماتے ہیں پروردگار اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اب یاد رکھیں کہ اذا زلزلت الارض، زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا حرکت کرنا، اذا تحرکت حرکتا شدیدتا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں جی زلزلہ آ گیا، وہ بھی نیچے زمین سے ہوتا ہے نا، زمین ہلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو زمین ہے نا اس کے نیچے باقاعدہ قدرت نے اپنے نظام سے پلیٹیں رکھی ہیں۔ جیسے تم کوئی مکان بناتے ہو نا بڑا اونچا، تو اس کے نیچے لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں اور بڑے بڑے ستون اور بڑے بڑے سریے گاڑے جاتے ہیں، تو اللہ کی قدرت سے اس کے نیچے بھی، تو جب ان پلیٹوں میں حرکت ہوتی ہے تو زلزلہ ہوتا ہے۔ اور زلزلہ جو ہے یاد رکھو ہمیشہ نیچے سے ہوگا، اور جب نیچے سے زمین ہل جائے تو پھر مکان کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کوئٹے میں زلزلہ آیا تھا، اور کشمیر میں زلزلہ آیا، مظفر آباد میں زلزلہ آیا، ہمارے شمالی علاقہ جات میں زلزلے آئے، یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ بھئی سیکنڈوں کی مدت تھی، گھنٹے نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈ، لیکن دھڑام سے مکان جو تھے گر گئے۔
اور پہاڑ جو تھے وہ بھی اپنی جگہ سے سرک گئے، ان نے بھی جگہ بدل دی۔ اور یہ زلزلے جو ہیں یہ تو ایک نمونہ ہے نا، جب وہ زلزلہ آئے گا قیامت والا وہ تو زلزلہ ہی اور ہوگا نا۔ یہ تو ایک نمونہ ہے نا، اللہ دکھاتے ہیں کہ ایسے زلزلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ زلزلہ ہوگا جس کا ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اس زلزلے سے جو بہت بڑا عظیم زلزلہ ہے۔ اس زلزلے کا اثر یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے نشے میں بیٹھے ہوں، اس دہشت سے، اس رعب سے، اس عذاب سے دماغ اڑ جائیں گے۔ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھیل جائیں گی۔ اسی طرح فرماتے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی۔ یعنی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو زمین افلاذ کبدھا، جو اس کے اندر سب سے محبوب چیزیں چھپی ہوئی ہے، خزائن ہیں، سونے ہیں، چاندی ہے، اس کی اینٹوں کی اینٹیں سونے چاندی کی باہر آ پڑیں گی۔ اور عالم یہ ہوگا کہ اس زلزلے کی شدت کی وجہ سے کسی کو طاقت بھی نہیں ہوگی کہ وہ سونے چاندی کو ہاتھ لگائے، بلکہ اس وقت ڈاکو کہے گا اسی لیے میں نے ڈاکہ مارا تھا، آج جو پڑا ہوا ہے اس کو ہاتھ بھی کوئی نہیں لگاتا، اسی لیے میرا ہاتھ کٹا تھا، اسی لیے میں نے ظلم کیا تھا۔ تو ایک کیفیت، اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے علماء نے دو معنی لیے، ایک تو فرمایا کہ اس کے اندر جو دفینے ہیں، خزینے ہیں، مال ہے، سب باہر پڑا، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتا کو رکھا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا اذا القبور بعثرت، قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے باہر آ جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن جو ہے ان کو ثقلین کہا ہے، ثقلین۔ ثقلین ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ زمین کے اوپر بوجھ ہیں، جب تک زندہ ہے انسان یا جن زمین کے اوپر بوجھ ہے، مرنے کے بعد زمین کے اندر بوجھ ہے، اللہ اس سب بوجھ کو پھر باہر نکال دے۔ اسی لیے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان ثقل سے ہے، یاد رکھو بوجھ، تو آدمی جب زندہ ہے تو گویا زمین پہ بوجھ، مر گیا تو قبر کے اندر بوجھ ہے، اور جب قیامت آئے گی تو سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اب یاد رکھو کہ یہاں مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ یہ اذا زلزلت الارض زلزالها یہ نفخہ اولا ہے یا نفخہ ثانیہ ہے؟ یاد رکھیں چونکہ دو نفخات ہوں گے، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ،
اللہ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا سب زمین آسمان میں جو مخلوق ہے سب فنا. جن کو اللہ چاہیں گے وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس کے درمیان جو مدت ہے وہ 40 سال ہوگی، یاد رکھو. اب جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ہر کوئی اپنے گلوں سے کھڑا ہو جائے گا. یہ نفخہ ثانیہ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر اللہ کی زمین روشن ہو جائے گی. اللہ تعالی فصل یعنی لوگوں کے فیصلوں کے لیے خود میدان محشر میں تشریف لائیں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میرا رب آئے گا، فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو بھی لا کے پیش کیا جائے گا. تو بعض علماء کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سے مراد نفخہ اولا ہے کہ اس کے بعد ہر چیز باہر آ پڑے گی. اور بعد فرمایا کہ نفخہ ثانیہ ہے کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ لوگ ٹولیاں ٹولیاں ہو کے بھاگ رہے ہوں گے پتہ لگے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد جو ہے نفخہ ثانیہ ہے، لیکن پہلا قول زیادہ راجی. اذا زلزلت الارض زلزالها، عرب میں ایک شاعر گزرے ہیں، بہت بڑا شاعر تھا، وہ مانا ہوا عرب کا. اس نے ایک شعر لکھا تھا جس میں کہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالا، زلزالا مصدر اس نے پیش کیا تھا. جب اللہ کا قرآن اترا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها اضافت کی گئی ارض کی طرف، جب اس نے سنا تو کہنے لگا واللہ اس جیسا فصیح کلام میں نے دنیا میں نہیں سنا ہے. صرف اسی ایک لفظ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان اسلام. انہوں نے کہا اچھا میں تو زلزالن لکھتا رہا نا، اصل تو کمال اس کا ہے نا جسے اس کو نسبت کی ہے زمین کی طرف. اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کی نسبت اضافت کی گئی ہے تو اصل فصاحت کلام تو یہ ہے. لہذا میں اسلام لاتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حرف اذا جو ہے یہ کبھی ظرفیہ ہوتا ہے اور کبھی شرطیہ ہوتا ہے. اور ظرفیہ جب ہوتا ہے تو کبھی ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے اور کبھی ظرف مکان کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی جس جگہ بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں. جواب دینے کا معنی ہے اس کی بگڑی بنا دیتا ہوں. جواب دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جواب دیتے، معنی یہ اس کی فریاد سن لیتا ہوں، کام کر دیتا ہوں، وہ جہاں بھی ہو. اسی لیے اذا ظرف الزمان ہے کہ وہ وقت یاد کرو جس دن زلزلہ آئے گا، زمین ہل جائے. تو یہاں شرطیہ نہیں ہے بلکہ اذا ظرفیہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکالے گی اپنے بوجھ جو اس کے اندر ہے، زمین سب باہر نکال کے پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان جب دیکھیں گے کہ زمین ہر چیز باہر نکال رہے ہو کہیں گے اس کو کیا ہو گیا بھائی،
کوئی کھود بھی نہیں رہا، کوئی مانگ بھی نہیں رہا، یہ خود بخود باہر نکال رہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مالا وقال الانسان مالا یومئذ تحدث اخبارہا، پھر اس دن زمین اپنی ہر خبر بتائے گی، وہ کہے گی میرے رب نے جو حکم دیا ہے میں کیا کر سکتی ہوں، میرے رب کا حکم ہے اور اس کے حکم کی تعمیل میں نے کرنی ہے۔ اسی لیے علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہمیں، آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہر مسلمان کو بچائے۔ اس نے کہا خیال کیا کرو کہ اس وقت کتنے گواہ تیرے خلاف موجود ہیں جب تم گناہ کر رہے ہو۔ ایک تو وہ زمین جہاں تم گناہ کر رہے ہو یہ خبر دے گی قیامت والے دن کہ فلان عامل فلان بعمل کذا فی یوم کذا فی وقت کذا، یا اللہ اس بندے نے فلاں دن فلاں گھڑی میرے اوپر یہ گناہ کیا، تو زمین بھی تیرے خلاف گواہ ہوگی، کرامن کاتبین جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ بھی تیرے خلاف گواہ ہوں گے۔ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، اس کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وکفا باللہ شہیدا۔ اور اس کے بعد تیرے جسم کا جوڑ اور ٹکڑا ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، اللہ حکم دیں گے تو یعنی رانیں بول رہی ہیں، ٹانگیں بول رہی ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، ہر چیز بول رہی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب گناہ کرو سوچ لیا کرو کہ اتنے گواہ دیکھ رہے ہیں، اور گواہ بھی ایسے پکے ہیں کہ جن کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ کون فرشتوں کو جھٹلائے گا؟ کون انسان اپنے جسد کو جھٹلائے گا؟ جب پیر کہیں گے ہاں جی ہم تو گئے تھے چل کے، جب ہاتھ کہیں گے ہاں جی ہم نے تو پکڑا تھا۔ تو اس لیے خیال رکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان حیران ہو کے کہے گا وقال الانسان ما لہا، ہائے اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبر دے گی جو کچھ کرنے والوں نے اس پہ کیا ہے، ایک ایک چیز کی خبر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے اس کو حکم بھیجا ہے، وحی بھیجی ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، وہ اس دن جب قبروں سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں گے میرے محبوب کہ لوگ جو ہیں مختلف قسمیں، مختلف جماعتیں جو ہیں کیسے کیسے میدان حساب سے آ رہی ہیں، کوئی ان میں سعید ہے، کوئی ان میں شقی ہے، کوئی کامیاب ہے، کوئی ناکام ہے، کوئی جنت والا، اس لیے اشتاتاً مختلف انواع ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے مدنی جس بندے نے دنیا میں کوئی ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو قیامت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر اس نے دنیا میں کوئی چیز تھوڑے سے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، کیا مانا یعنی اس کا بدلہ ملے گا، اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، نیک عمل پہ 10 گنا بھی ملے گا، 700 گنا بھی ملے گا، 1,00,000 بھی ملے گا، لیکن گناہ ایک کا ایک ہوگا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے وہ شخص برباد ہو گیا کہ جس کے افراد اشرات پہ غالب آ گئے کہ گناہ ایک لکھا گیا، نیکیاں تیری 10 لکھی گئی، پھر بھی تیرے گناہ بڑھ گئے، تو منع یہ ہے کہ پھر تم برباد ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اسی اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ واللہ اعلم۔
ہیں جی کہ میرا بھائی جو ہے اس کو شوگر کی بیماری تھی، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اور جن کو یہ موذی بیماری ہے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اس کی وجہ سے اس کے جسم پہ پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے، یہ بڑی موذی بیماری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ نے اگر بیماری اتاری ہے تو دوا بھی اتارا۔ سب سے پہلا دوا تو ماء زمزم ہے، اس کو یقین کے ساتھ پیا کرو، لیکن یقین کامل کے ساتھ۔ تو جب جس بات کو حضور پاک نے فرمایا ہو کہ ماء زمزم شفا، یہ شفا ہے، طعام و طعم و شفا و سقم، تو اس میں شک کافر کو ہو سکتا ہے، مسلمان کو تو نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا ایک بڑا آسان اور سہل نسخہ ہے شوگر کا، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ نسخہ جو ہے یہ کسی حکیم کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کا نسخہ ہے۔ ان کو بھی کسی نے خواب میں ہدیہ کیا۔ وہ نسخہ یہ ہے جی کہ آپ ایک بوتل عرق گلاب لے لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عرق گلاب خالص ہو، اس پر 300 دفعہ درود شریف نماز والا پڑھ کے دم کر دیں، بوتل رکھ لیں، صبح و شام ایک چمچ جو ہے وہ چائے والا نہیں، چاول کھانے والا چمچ جو ہے، ایک چمچ لے کر بسم اللہ پڑھ کے 11 دفعہ درود پڑھ کے دم کریں اور پی لیں، اسی طرح رات کو پی لیں۔ اللہ تعالی کی رحمت سے میں نے جن جن دوستوں کو بتلایا ہے، کسی نے عمل کیا نہیں کیا، لیکن جس نے عمل کیا ہے ان میں میرے ایک دوست ہیں، وہ بیچارے ہسپتال میں داخل تھے، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی، ان کو صبح سے لے کر شام تک 4 انسولین کے انجیکشن لگتے تھے، میں نے ان کو بھیجا، انہوں نے ہسپتال میں پینا شروع کیا، دوسرے دن اس کی شوگر کنٹرول ہو۔ اب وہ صرف وہی پیتا ہے، کوئی دنیا کی گولی نہیں کھاتا، کوئی دنیا کا دوا نہیں کھاتا، شوگر کنٹرول جب بھی چیک کرائے نارمل۔ تو یہ کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے، عرق گلاب ہر ملک میں ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے خالص۔ اچھا اگر زیادہ بھی احتیاط کرو تو گلاب کے پھول لے کے خود عرق نکال لو، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں تو ویسے بھی ماشاءاللہ طائف کا عرق گلاب بڑا اچھا مل جاتا ہے، بہت خالص بھی مل جاتا ہے۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں جی کہ اس نے اپنی بیماری سے تنگ آ کے زہر کی گولی کھا کے خودکشی کر لی، بہرحال یہ حرام موت مر گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال وہ کافر نہیں ہے، اس کے لیے بخشش مانگو اللہ سے، لیکن اس نے گناہ بہت بڑا کیا۔ کافر نہیں ہے، لیکن حتیٰ کہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جو ہے وہ علماء نہ پڑھا کریں، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ ایسا جرم ہے کہ جس میں اچھے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن کافر نہیں ہے، دعا مانگتے رہیں اللہ بیچارے کو معاف کر دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ آدمی مجبور ہو جائے تو زہر کھا لے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے جی کہ میرا بیٹا ریاض میں ہے، اس نے ہمیں عمرے اور حج کے لیے 3 مہینوں کے ویزے پہ بلوایا ہے، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے کہ جب عمرہ کریں بس یہی دعا کر لیں کہ یا اللہ میرے اس عمل کا، عمرے کا ثواب میرے والد کو، لیکن عمرہ ایک کے لیے ہوگا، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، یہ نہیں کہ ایک عمرہ دونوں کے لیے کر لو، یہ نہیں ہوگا۔
اگر آدمی ٹیلی ویژن پر یا موبائل میں قرآن کی آیت سنے سجدے کی تو سجدہ ضروری نہیں ہوتا. شوال میں اگر کسی نے عمرہ کر لیا ہے وہ حج قران کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اللہ کے بندے، قران کا معنی میقات سے عمرے اور حج دونوں کی نیت ملا کے کرے کہ لبیک بحجۃ و عمرۃ، اور احرام باندھ کے آئے، پھر اسی احرام میں رہے، حج کے بعد کھولے گا. یہ تھوڑا ہے کہ عمرہ کر لیا، اب عمرہ کر لیا فارغ ہو گئے، قران کیسے ہوگا؟ قران کا معنی ہی یہ ہے کہ دو چیزوں کو ملانا. اسی لیے آپ نکاح کو کہتے ہیں نا عقد قران، وہاں بھی میاں بیوی مل گئے نا، تو اس لیے اس کو قران کہا جاتا ہے کہ جب اپنے میقات پہ آئے وہاں سے نیت ہی دونوں کی کریں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو افضل حج قران ہے. وہ کہتے ہیں جو کہ حضور پاک نے حج قران کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ قران صرف وہ کر سکتا ہے جو قربانی کی بکری بھی ساتھ لے کے آئے. جو ساتھ نہ لے آئے وہ نہیں کر سکتا. لیکن حنفی مسلک میں ساتھ لائے یا کوئی اور لے آئے ہو سکتا ہے. تو بہرحال اب آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول دی، اب قران نہیں کر سکتا. ہاں، ایک طریقہ ہے اپنے ملک واپس چلے جاؤ، وہاں سے جب آؤ گے تو قران باندھ لینا. ابھی آپ نے عمرہ کیا ہے نا، اب گھر چلے جاؤ. واپسی پہ جب آؤ تو اپنے میقات سے قران کی نیت کر کے احرام باندھ لیں. یا اور بھی ہے کہ جیسے تمہارے بیٹوں نے مثلا تمہیں ریاض میں سے ریاض چلے جاؤ، تم میقات سے گزر گئے نا، آپ اس کے پاس رہیں، پھر حج کے دن دونوں کا احرام کٹھے باندھ لیں. آپ کا ایک طالب بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر مکے میں رہنے والا حج بدل کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے عمرہ منع ہے مکے والوں کے لیے، کیونکہ جو قران ہے یا تمتع ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. لیکن اس نے عمرہ کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر دم ہے، پھر حج افرادی رہے گا، لیکن دم جرمانے کی دینی پڑے گی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اب اس کا تمتع ہو جائے گا، وہ تمتع کی بکری دے گا حج میں. اگر میں مکے میں رہنے والا ہوں، مدینہ منورہ جاتا ہوں زیارت کے لیے، تو واپسی میں عمرہ بالکل میقات ہے، عمرہ کرنا لازمی ہے. کوئی مجبوری ہے، کوئی اور ڈیوٹی ہے، کوئی کام ہے، ورنہ عمرہ ضروری ہے. ہر حال میں آپ میقات کے ادھر جا رہے ہیں. نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک والے جو ہیں وہ فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہے تو پڑھا کریں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. دونوں کے بعد احادیث مبارک میں دلائل ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑا نہ کریں. خدا کے لیے حضور کی امت کو نماز تو پڑھنے دینا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس کوئی مولوی نہیں جاتا. جو پڑھنے کے لیے آتا ہے اسی کو مسئلے میں الجھا دیتے ہیں. تیری نماز ہو گئی، اس نے کہا نہیں ہوئی، اس نے کہا ہو گئی، اس نے کہا نہیں، سب کی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. دنیا میں رہنا ہے تو کیسے نکل جائے؟ تم خود دنیا سے نکل جاؤ، محبت بھی نکل جائے گی. دنیا سے نکل جاؤ، جب مر جاؤ گے محبت ختم. ورنہ جب تک آدمی زندہ ہے لا یملأ فا ابن آدم الا التراب، اس کا منہ تو بھر ہی نہیں سکتا مگر مٹی قبر کی بھرے گی. اور دنیا سے ناطہ جوڑنا ہے تو پھر حضور کی محبت اور کثرت درود شریف کا، بس وہ ساری محبت ہے وہ حضور کے لیے منتقل کر دو.
کہ حضور کی ذات جو ہے وہ دنیا، دولت، اہل، اولاد، عیال، ماں، باپ بھی سب سے پیاری. اس لیے حضور کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو جب ساری کائنات سے میں زیادہ محبت میں نہ ہوں. کسی اللہ والے سے دوستی کر. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے کا حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا پھر بھوک مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ اپنے بندوں کو تو بھوکا رکھتے ہیں، پیسے تو کافروں کو ملتے ہیں، پیسے تو فرعون قارون کو ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی دولت تھی؟ ہارون علیہ السلام کے پاس کون سی دولت تھی؟ اللہ چاہے تو دے دے، ورنہ نظام اس کا یہی ہے کہ جو اس کا بن جاتا ہے دنیا اسے روٹ جاتی. اگر آپ نے جدے میں جانا ہے، مکے میں رہنے والے ہیں، آپ کا بھی حج افراد ہوگا، چاہے مکے میں ہوں یا جدے میں ہوں، وہاں سے حج افراد کی نیت کریں گے. اگر عمرہ کریں گے تو دم پڑ جائے گی. حنفی مسلک میں دم جبر ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک دم تمتع ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مٹی حرام ہے، دوسرے عالم نے کہا مٹی حرام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے آپ، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مٹی حرام، مٹی کھانی ہے آپ نے. ہاں کیا کیا ٹی وی؟ ہاں تو اس کا استعمال حرام ہے، ٹھیک ہے. اگر غلط چیز دیکھو گے حرام ہے، اچھی چیز دیکھو گے جائز ہے.